رات کا وہ لمحہ جب شہر کی گلیاں خاموش ہو جاتی ہیں، جب کمرے کی بتی بند ہوتی ہے، جب موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے اور جب دنیا سو جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو نہیں سوتی، تمہارا دماغ۔ تم آنکھیں بند کرتے ہو مگر سوچ جاگتی رہتی ہے۔ ایک خیال آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جیسے ذہن کے اندر کوئی فلم چل رہی ہو اور اس کا سٹاپ بٹن کہیں کھو گیا ہو۔ کبھی ماضی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا، کاش میں نے وہ فیصلہ نہ لیا ہوتا۔ کبھی مستقبل کا خوف آ جاتا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی بس ایک جملہ جو دن میں کسی نے کیجولی کہہ دیا مگر رات کو وہ تمہارے ذہن میں گونجتا رہتا ہے، بار 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 بار، اور تم سوچتے ہو آخر میرے دماغ چپ کیوں نہیں ہوتا۔ یہی ہے اوور تھنکنگ۔ مگر اوور تھنکنگ صرف زیادہ سوچنا ہی نہیں ہوتا، یہ وہ اندر کی آواز ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ہوتے، یہ وہ خوف ہے جو ابھی آیا بھی نہیں، لیکن تم ان کو بوجھ آج ہی اٹھانا شروع کر دیتے ہو۔ تم خود سے کہتے ہو بس اب نہیں سوچوں گا، مگر جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہو نا اتنا ہی شور بڑھتا جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اگر تم یہ سن رہی ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل تمہارے دل کی بات ہے، تو جان لو کہ یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو زندہ دل ہے، جو ذمہ دار ہے، جو اندر سے حساس ہے، اور جو اپنا درد دنیا کو دکھائے بغیر جینا سیکھ چکا ہے۔ وہ لوگ جو دن میں مسکراتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہنس بولتے ہیں، مگر رات کو اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ باہر سے سب ٹھیک لگتا ہے مگر دماغ نہیں مانتا۔ ایک عام سا انسان، تم جیسا، میں جیسا، صبح اٹھتا ہے، کام پر جاتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، کوئی پوچھے تو کہتا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے، مگر رات کو جب سر تکیے پر رکھتا ہے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے۔ دماغ سوال کرتا ہے، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ جو ہو گیا وہ کیوں ہوا؟ آنے والا کل کیسا ہوگا؟ آنکھوں میں نیند ہوتی ہے مگر دل میں چین نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خاموشی میں ٹوٹنا شروع کرتا ہے۔ اسلام اس حال کو کمزوری نہیں کہتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بیکار ہو اس لیے تمہارا دماغ شور کرتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ دل کی پکار ہے، ایک ایسا دل جو کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اسے سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ قرآن بار بار دلوں کا ذکر کرتا ہے۔ قلوب کا، اس لیے نہیں کہ دل صرف خون پمپ کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اصل بوجھ وہیں جمع ہوتا ہے۔ فیصلے دماغ کرتا ہے مگر بوجھ دل اٹھاتا ہے، اور جب دل پر بوجھ بڑھ جائے تو دماغ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کچھ لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ بے چین رہتے ہیں۔ مسئلہ عقل کا نہیں، مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ دل کی وہ آواز جو کہہ رہی ہوتی ہے مجھے سنو،
مجھے وقت دو، مجھے اللہ کی طرف لے چلو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس آواز کو دبانے کے لیے موبائل اٹھاتے، ویڈیو ریلز اسکرولنگ، خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ مگر رات کو جب سب خاموش ہو جاتا ہے تب دل کی وہ آواز اور تیز ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے تم یہاں ہو، شاید تم یہ ویڈیو اسی لیے دیکھ رہے ہو کیونکہ تم بھی اس اندر کے شور سے تھک چکے ہو۔ شاید تم وہ خاموش جنگ لڑ رہے ہو جس کا کسی کو علم نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایک بات دل میں بٹھا لو، تم اکیلے نہیں ہو، اور یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ یہ شور کسی وجہ سے ہے اور ہر وجہ کا ایک علاج ہوتا ہے۔ مگر ایک سوال یہاں شور کر جا رہا ہوں، اگر یہ شور صرف دماغ کا مسئلہ نہیں، اگر یہ صرف زیادہ سوچنے کی عادت نہیں، تو پھر یہ آتا کہاں سے ہے؟ دل کی کس کونے سے یہ آواز اٹھتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا اس کا واقعی کوئی روحانی علاج ہے؟ اگر مسئلہ صرف دماغ کا ہوتا تو ہر پڑھنا لکھنا، ہر سمجھدار انسان سب سے زیادہ پرسکون ہوتا۔ مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اکثر وہ لوگ زیادہ بے چین ہوتے ہیں جو زیادہ سوچتے ہیں، جو زیادہ سمجھتے ہیں، جو زیادہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، اوور تھنکنگ کی جڑ کہیں اور ہے۔ آج ہم اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی وجہ ہے بے یقینی۔ مستقبل کا وہ خوف جو نظر نہیں آتا مگر دل پر سایہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوگا اگر یہ نہ ہوا تو؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ انسان جب آنے والے کل کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے، کیونکہ کل کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دل یہ بات جانتا ہے مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی کشمکش بے چینی پیدا کرتی ہے۔ انسان حال میں ہوتا ہے مگر اس کا دل مستقبل میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے گناہوں کا بوجھ۔ وہ بوجھ جو زبان پر نہیں آتا مگر دل میں چھپ چاپ جمع ہوتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ فیصلے، کچھ لمحے جن پر ہم خود سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں دفن کر دیا، مگر اصل میں وہ دفن نہیں ہوتے، وہ دل کے کسی کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے وزن بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور جب دل اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے تو دماغ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کیوں بے چین ہے، ہر وقت کچھ غلط ہونے کا احساس کیوں رہتا ہے۔ تیسری اور سب سے گہری وجہ ہے دل کا اللہ سے دور ہو جانا۔ دوستوں، یہ دوسری ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ کبھی دعا کم ہو گئی، کبھی باتیں کم ہو گئی، کبھی شکوہ دل میں آ گیا، اور کبھی یہ گمان کہ میں خود سب سنبھال لوں گا۔ جب دل اللہ سے بات نہیں کرتا تو پھر دماغ دنیا سے لڑتا رہتا ہے۔ لوگوں کی باتیں، حالات کی سختی، ناکامی کا ڈر سب دماغ پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ دل خالی ہو جاتا ہے اور خالی دل شور سے بھر جاتا ہے۔ یہیں اسلام ہمیں ایک گہری بات سمجھاتا ہے۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ سوچنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے یاد کے بغیر سوچ خطرناک ہو جاتی ہے۔ دل کو سکون یاد سے ملتا ہے، اللہ کا تعلق سے ملتا ہے۔ جب یہ تعلق کمزور ہو جائے نا تو دل خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہا دل ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ دوستو ایک مثال سنو۔ ایک انسان ہر چیز پلان کرتا ہے، اس کی ڈائری بھری ہوتی ہے، اس کے گولز وزن ہوتے ہیں، محنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت ذمہ دار ہے، بہت سمجھدار ہے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ سوتا ہے پھر بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، کامیابی مل جائے پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنے قابو میں رکھنا چاہا ہوتا ہے۔ مسئلہ پلاننگ کا نہیں، مسئلہ کنٹرول چھوڑنے کا ہے۔ اس نے وہ بوجھ بھی اٹھا لیا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے تھا۔ بزرگوں نے بہت سیدھی بات کہی ہے، جو اپنا بوجھ اللہ کو نہیں دیتا اس کا دماغ خود بوجھ بن جاتا ہے۔ انسان کا دل اتنا مضبوط نہیں کہ ہر فکر، ہر ڈر، ہر سوال اکیلے سنبھال لے۔ دل کو سہارا چاہیے، اور وہ سہارا صرف اللہ سے ملتا ہے۔ دوستو، جب یہ سہارا نہ ملے نا تو دل کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزور دل کے ساتھ دماغ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھو، تم کون سا بوجھ اکیلے اٹھاتے ہو؟ کون سا ڈر ہے جو تم نے کسی سے نہیں کہا؟ کون سی بات ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، آخری مرتبہ تم نے اللہ سے دل کھول کر کب بات کی تھی؟ رسمی الفاظ کے بغیر، شکوے کی شکل میں نہیں، بلکہ دل کی بات کی طرح۔ اگر اوور تھنکنگ واقعی روح کا مسئلہ ہے نا تو یقین کی کمی ہے، اللہ سے دوری ہے، تو پھر اس کا علاج بھی صرف گولیوں میں نہیں ملے گا، کسی میڈیسن میں نہیں ملے گا۔ اس کا علاج خاموشی میں ہے، سجدے میں ہے، اس یقین میں ہے کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سمجھو اس بات کو، اور جو اللہ کے اختیار میں ہونا اس پر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستوں، اوور تھنکنگ کا جڑ صرف دماغ نہیں بلکہ دل اور روح سے جڑی ہوتی ہے۔ بے یقینی، گناہوں کا بوجھ اور اللہ سے دوری، یہ تین چیزیں مل کر انسان کو اندر سے بے چین کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مسئلہ روح کا ہے تو پھر علاج بھی روح کا ہی ہوگا، اور اسلام ہمیں اس علاج کا پہلا قدم بہت صاف طور پر بتاتا ہے، اللہ پر چھوڑ دینا۔ لفظوں میں نہیں، دل سے۔ اس کو ہم توکل کہتے ہیں، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ توکل کا مطلب ہے پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان کہتی ہے یا اللہ میں نے تجھے حوالے کر دیا، مگر دل اب بھی حساب لگا رہا ہوتا ہے، خوف پال رہا ہوتا ہے، اور نتیجوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آدھا چھوڑنا، آدھا پکڑ کر رکھنا ہی اصل میں بے چینی کو زندہ رکھتا ہے۔ دوستو، ایک کہانی سنو۔ ایک انسان تھا، وہ اپنی زندگی کا ہر حصہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا، گھر، رزق، بچوں کا مستقبل، لوگوں کی رائے، اپنی عزت، سب کچھ۔ دل میں وہ مضبوط نظر آتا تھا، مگر رات کو اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کنٹرول چھوڑ دیا نا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ پھر ایک رات بہت تھک کر، بہت ٹوٹ کر اس کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا، دوستو، یا اللہ۔
تو سنبھال لی۔ نہ کوئی لمبی دعا، نہ الفاظ کی سجاوٹ، بس دل کی ٹوٹی ہوئی آواز، اور اسی لمحے کچھ بدلا۔ حالات فوراً نہیں بدلے مگر دل کا ہلکا ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے کندھے سے بوجھ کا ایک حصہ اٹھا لیا ہو۔ یہی ہے عبادت کا اصل اثر۔ نماز کوئی رسم نہیں دوستو، نماز ایک پناہ گاہ ہے۔ جب دنیا تنگ لگنے لگے، جب دماغ بھاگنے لگے، تو نماز انسان کو واپس اس جگہ لے آتی ہے جہاں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ سجدہ صرف زمین پر جھکنا نہیں، سجدہ اپنے گمن، اپنے ڈر، اپنی انا کو زمین پر رکھ دینا ہے۔ سجدے میں دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، یہاں ایک رب ہے جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اور جو سنبھال سکتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی سجدہ انسان کو گراؤنڈ کر دیتا ہے۔ سانس گہری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے، اور خیالات کی رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ سجدہ صرف جسم کا نہ ہو، دل کا بھی ہو۔ اگر جسم جھک جائے اور دل کھڑا رہے تو شور ختم نہیں ہوتا دوستوں۔ جب دل بھی رو جھکتا ہے تب جا کر دماغ خاموش ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب پھر بھی خیالات بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ عادت فوراً نہیں بدلتی۔ تو ایک بہت سادہ سا عمل ہے، دل میں صرف ایک لفظ دہراؤ، اللہ اللہ اللہ، نہ زور سے، نہ دکھاوے کے لیے، بس اندر ہی اندر۔ ذکر صرف تسبیح کے دانے گننے کا نام نہیں، ذکر وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے اندر کے شور کو روک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کی طرف واپس آ جائے۔ یہ اندر کا رک جانا ہی اصل ذکر ہے۔ مگر یہاں ایک بہت نازک نقطہ ہے، اور یہی اکثر لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں دوستو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کر لی، بس ذکر کر لیا، اب فوراً سکون آ جانا چاہیے، اور جب فوراً فرق محسوس نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہی پرانی بے چینی واپس آ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے شاید یہ سب میرے لیے نہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہاں کہ ایک عام سی غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حوالے تو کر دیتا ہے سب کچھ، مگر دل سے کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زبان کہتی ہے یا اللہ تو سنبھال لے، مگر دل اب بھی حساب کرتا رہتا ہے، اندازے لگاتا رہتا ہے، اور خوف کو پکارتا رہتا ہے، اور یہی ادھورا توکل پھر سے شور پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔ دعا بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، پھر بھی دل پوری طرح خاموش نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ عبادت میں، نہ نیت میں، وجہ ہوتی ہے کنٹرول کا وہم۔ انسان اصل میں اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنی سوچ پر بھروسہ چھوڑنے سے ڈرتا ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ میں نے سب تجھے تیرے حوالے کر دیا، مگر اندر ہی اندر ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس نتیجہ میری سوچ کے مطابق ہو۔ یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کرے ہم اسے قبول کر لیں، اور یہ قبول کرنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے دوستوں، کیونکہ اس کے لیے اپنی انا کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، اپنی پلاننگ کو سیکنڈری بنانا پڑتا ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھ لو، اوور تھنکنگ اصل میں پلاننگ نہیں ہوتی، اوور تھنکنگ اصل میں خوف ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ اگر میں نے کنٹرول چھوڑ دیا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور خوف اس بات کا کہ اگر چیزیں میری مرضی کے مطابق نہ ہوں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے دماغ بار بار روسٹ کیس سینیریوز بناتا رہتا ہے۔
خود کو تیار کرتا رہتا ہے تاکہ درد کم ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیاری درد کم نہیں کرتی بلکہ بے چینی بڑھا دیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ ہر نتیجہ سوچے۔ اللہ نے صرف یہ کہا کوشش تم کرو، فیصلہ میں کروں گا۔ دوستو، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم فیصلے کا حق بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک بہت اہم بات سنو، دل اس وقت خاموش ہوتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اگر یہ چیز مل گئی تو بھی اللہ کا شکر، اور اگر یہ چیز چلی گئی تو بھی اللہ کا شکر۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے مگر ماننا مشکل، لیکن جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو دماغ کا شور خود بخود دھیما پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب دماغ پر یہ بوجھ ہی نہیں ہو رہتا کہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں سے ایک نیا سکون شروع ہوتا ہے دوستوں، وہ سکون جو حالات بدلنے سے نہیں، سوچ بدلنے سے آتا ہے۔ اس مقام پر انسان سمجھتا ہے کہ نماز اسے حالات سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ حالات کا سامنا کرنے کی طاقت دینے کے لیے بنی ہے۔ اور دعا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے اپنی مرضی منوا دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی جائے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر دھیرے دھیرے رات کی خاموشی دشمن نہیں رہتی، اندھیرا ڈرانا نہیں لگتا، کیونکہ دل جانتا ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں۔ اب یہاں آ کر ایک بہت ضروری سوال پیدا ہوتا ہے دوستوں، انسان کیسے جانے کہ اس کا توکل صرف الفاظ میں نہیں بلکہ واقعی دل تک پہنچ چکا ہے؟ اس کی پہچان بہت گہری ہوتی ہے مگر بہت سادہ۔ توکل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ری ایکشن بدل جاتا ہے۔ پہلے جو بات سنتے ہی دل گھبرا جاتا تھا، اب اس پر انسان رک جاتا ہے۔ پہلے جو خیال پوری رات جگا دیتا تھا، اب وہ آتا ہے مگر ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلے ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے اب دل پر حاوی نہیں رہے۔ جب توکل دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک خاموش یقین پیدا ہوتا ہے، جب جو ہو رہا ہے وہ میری سمجھ سے باہر نہیں مگر میرا رب کی رحمت سے باہر نہیں، اور یہیں سے سکون جنم لیتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا راز سنو دوستو، رات کا وقت انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رات میں نہ لوگ ہوتے ہیں، نہ مشورے، نہ مشغلے، نہ شور، صرف انسان ہوتا ہے اور اس کے خیالات۔ اس لیے رات کو اوور تھنکنگ کا حملہ تیز ہوتا ہے، مگر اسی رات میں سکون کا دروازہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ ہے رات کا اخلاص بھرا عمل۔ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، نہ لمبی تسبیح، نہ مشکل الفاظ، صرف 3 قدم۔ پہلا قدم، سونے سے پہلے موبائل سائڈ پر رکھو، صرف 2 منٹ کے لیے۔ دوسرا قدم، آنکھیں بند کرو اور دل ہی دل میں کہہ دو، یا اللہ، جو میں سنبھال سکتا تھا میں نے کر دیا، اب جو باقی ہے وہ تیرا کام ہے۔ کوئی تسلی دینے والی بات مت ڈھونڈو، بس یہ جملہ کافی ہے۔ تیسرا قدم، 3 مرتبہ گہری سانس لو اور ہر سانس کے ساتھ دل میں صرف ایک لفظ بولو، اللہ۔ بس یہ عمل دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اب لڑنا بند کرو، اب بوجھ نیچے رکھ دو۔ ہو سکتا ہے پہلی رات پورا سکون نہ آئے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سالوں کا بوجھ ایک رات میں نہیں اترتا، مگر اگر انسان یہ عمل روز کرے تو دھیرے دھیرے رات کو خوف کم ہونے لگتا ہے
اور ایک دن آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ بنا سوچے نیند میں چلا گیا، نہ ڈر کے ساتھ، نہ گنتی کے ساتھ، نہ فیوچر کے خیالوں کے ساتھ۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب میری راتوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ اگلی اور آخری بات دوستو، اگر تم آج بھی رات کو بے چین ہو تو یاد رکھو یہ کمزوری نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ بس اب اس دل کو صحیح جگہ پر امانت کرنا سیکھ لو۔ اب اس سفر کے آخری موڑ پر ہم کھڑے ہیں۔ اگر تم یہاں تک آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف سن نہیں رہے تھے، تم محسوس کر رہے تھے، اور محسوس کرنا ہیلنگ کا پہلا ثبوت ہوتا ہے۔ اب ایک بات بہت سن لو غور سے، سکون کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے دل کے اوپر نہیں رہتے، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ تمہاری سانس پر بوجھ نہیں بنتے، وہ تمہاری نیند چھیننا بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان ایک بات دل سے مان لیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اوور تھنکنگ اس وقت ختم نہیں ہوتی جب سوال ختم ہو جاتے ہیں، اوور تھنکنگ اس وقت ختم ہوتی ہے دوستوں جب جواب ڈھونڈنے کی ضد ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر جواب اس دنیا میں ملنا ضروری نہیں دوستوں، کچھ جواب صرف اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ اور جب دل یہ بات قبول کر لیتا ہے نا تو دماغ کو بھی لڑنا نہیں پڑتا۔ اب ایک لمحہ سوچو، آج رات، اور جب دل یہ بات قبول کر لیتا ہے تو دماغ کو بھی لڑنا نہیں پڑتا۔ اب ایک لمحہ سوچو، آج رات جب تم بستر پر لیٹو گے، ہو سکتا ہے خیالات پھر آئیں، یہ بالکل نارمل ہے، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب تم ان سے بھاگو گے نہیں، نہ ان سے لڑو گے، بس اتنا کہو گے میں نے اپنا حصہ کر لیا، اب تو جانتا ہے یا اللہ۔ اور پھر خاموشی میں اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو، اس لیے کہ سب سے گہری دعا وہ ہوتی ہے جو الفاظ کے بغیر ہوتی ہے۔ اب میں اس ویڈیو کو ایک چھوٹی سی دعا پر ختم کرتی ہوں۔ تم بھی اسے صرف سنو نہیں، محسوس کرو۔ یا اللہ، جو دل تھک چکے ہیں انہیں آرام عطا فرما، جو دماغ شور کرتے ہیں انہیں اپنی یاد سے خاموش کر دے، جو بوجھ ہم نے اپنی حد سے زیادہ اٹھا لیے ہیں انہیں اپنی قدرت سے سنبھال لے۔ ہمیں وہ یقین عطا فرما یا اللہ جو رات کو بھی روشنی بنا دے، اور وہ سکون عطا فرما اللہ جو حالات کے بدلنے کا محتاج نہ ہو۔ آمین۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کو چھو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ تمہاری روح کا ایک وقفہ تھا۔ اور یاد رکھنا، تم کمزور نہیں ہو، تم صرف تھک گئے ہو، اور تھکے ہوئے دل جب اللہ کا سہارا بانے تو پھر دوبارہ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔